کسی آدمی کو بغیر چارج بغیر ٹرائل کے 6 مہینہ 1 سال 2 سال تک رکھا جا سکتا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ آزادی تھوڑی ہے, یہ تو غلامی ہے. تو ہم لوگ ایک طرح سے ان لوگوں کے غلام ہیں. ہم لوگ اس کے خلاف بولنا چاہیے, اور جب تک ہم لوگ اپنے حق کو اپنی آزادی کو ان سے چھینیں گے نہیں, یہ ہم کو خود سے نہیں دیں گے. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس ملک میں آزادی سے پہلے بھی لیکن آزادی کے بعد بہت سے ایسے قانون بنائے گئے, میسا ہے, DIR ہے, اور اس کے بعد پھر ٹاڈا ہے, پھر کوٹا ہے. یہ سب بنائے گئے, اس میں بہت سے ختم بھی ہو گئے, لیکن اس کے بعد جو نئے قانون آتے رہے وہ اس سے بھی سخت رہے. یعنی کوٹا کے خلاف کتنی پورے ملک میں ہنگامہ ہوا, لوگوں نے مطالبے کیے. کانگریس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا کہ ہم کوٹا کو ختم کریں گے, لیکن اس کو ختم کر کے انہوں نے اس سے بھی خطرناک قسم کا قانون بنا دیا. تو یہ مستقل ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم مستقل برداشت کر رہے ہیں اس کو. ہمارے پاس ہم بہت بولتے ہیں, دنیا بھر میں جا کے یونائٹڈ نیشن میں بولتے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, ہوگا ایسا, لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا. ہمارے جو عمل ہوتا ہے وہ دوسرے, وہ قانون جو انگریز بنا گئے ان پہ عمل ہوتا ہے, وہ قانون جو کہ ہم نے خود بنائے ان پر عمل ہوتا ہے. دستور پہ تو شاید نہیں, کانسٹیٹیوشن پہ تو شاید سپریم کورٹ میں کوئی بحث ہو جاتی ہوگی, لیکن ایک عام کورٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ سارے جو سیکشن کون کو لگائے جاتے ہیں انگریزوں نے بنائے, انگریزوں کے بعد جو دوسرے جو کالے انگریز آئے انہوں نے بنائے, وہ سب کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو خاموش رکھو, لوگوں کی آواز نہ نکلے, لوگ خاموشی سے جو ہے تم جو بھی کرو وہ قبول کرتے رہیں. اب UAPA کی بات آئی ہے, UAPA بہت ہی خطرناک ہے, اور اس کو اور بھی خطرناک بنا دیا گیا اس کو. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ لایا تھا لیکن میرے خیال وقت نہیں ہے اس کو بتانے کا, کہ ہمارے پاس یہاں پر UAPA کے علاوہ تقریباً 100 اور قانون ہیں اسی طرح کے جو کہ الگ الگ اسٹیٹس میں ہیں, اور وہ چیزیں میں کچھ دن میں چھاپ دوں گا, دیکھ لیجیے گا اس کو. ہر اسٹیٹ نے 4 5 6 ایسے ہی قانون بنائے ہوئے ہیں جو کہ کہیں پہ گینگسٹرزم کے نام پہ, کہیں پہ ٹیررزم کے نام پہ, کہیں پہ کسی نام سے انہوں بنائے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے اس میں؟ ہر قانون میں 100 کے اوپر ہے, ہر ایک جو ہے کوئی کسی میں آپ 5 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے آپ بغیر ٹرائل اور بغیر چارج کے رکھ سکتے ہیں, کسی میں 1 سال رکھ سکتے ہیں, کسی میں 2 سال رکھ سکتے ہیں. اور یہی نہیں کہ 2 سال میں اگر وہ جیل سے باہر نکلتا ہے تو ایک اور اس کو سلیب کر کے, جیسے کہ کشمیر میں ہوتا رہتا ہے, وہاں پہ ایک سیفٹی ایکٹ کے نام سے وہاں موجود ہے, اس کے تحت جو ہے آدمی کئی سال کے بعد جب نکلتا ہے تو گیٹ کے اوپر اس کو ایک اور دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے دراصل ہم کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے یہ سب قانون بنائے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ یہ ہیں کہ بالکل بلی کی طرح سے ہم لوگ اس کو قبول کرتے رہتے ہیں, مانتے رہتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ نکلیں, باہر نکلیں, اگلا الیکشن ہوگا اس وقت نکلیں اور اس سب کو کے خلاف بولیں. آج یہ بھی ایک بہت اچھا موقع ہے, میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کو, جس سے میں کچھ تعلق تھا, اب نہیں ہے. بہت اچھا کام ہے, اور بار بار اس طرح کی چیزیں دلی میں, دلی کے باہر, اور خاص طریقے سے UP میں. ابھی جان دیال صاحب نے ابھی 3 باتوں کا ذکر کیا, لیکن اس میں ایک اور جوڑنا چاہتا ہوں. ابھی 3-4 دن سے UP اور گجرات میں ایک قیامت برپا ہے. قیامت کیا ہے؟ کسی مسلمان نے ایک بینر بنا دیا جس پہ لکھا ہوا آئی لو محمد. بھائی آئی لو محمد, آئی لو جیزس, آئی لو کوئی بھی چیز, گاندھی جی, آئی لو نہرو جی, آئی لو ایون مودی جی, یہ کون سا خطرناک بات ہے؟ یہ آئی لو محمد کے اوپر جو ہے تقریباً 300 گھر توڑ دیے گئے, 21 لوگ جو ہے 21 مقدمے دائر کیے گئے. کل رات کو ابھی گجرات کے اندر پلین کلوز میں جا کر کے انہوں نے گھروں کے دروازے توڑ کے اندر گئے, لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو UAPA میں نہیں ہے. تو یہ جو لوگ بناتے ہیں UAPA اور اسی طرح کے اور دوسرے قانون بناتے رہتے ہیں, سیفٹی ایکٹ, یہ ایکٹ, وہ ایکٹ, یہ دراصل ہم لوگوں کو
ڈرا کر کے دھمکا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلے بھی یہ کانگریس بھی یہی کرتی تھی اور آج بھی یہ بھی کرتی ہے. کانگریس نہیں بنایا ہے, یو اے پی اے تو بی جے پی نے تو نہیں بنایا, یا اس سے پہلے DIR اور میسا اور کون سے قانون بنے ہوئے تھے, ٹاٹا اور کوٹا, تو انہوں نے بنائے. تو یہ ساری حکومتیں وہاں بیٹھ کر کے جب پہنچتے ہیں, اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ سب ہمارے غلام ہیں, ان کو بے چوں چرا ہماری بات ماننا چاہیے. اور ہم کو آج یہ اعلان کرنا چاہیے اور کل اور پرسوں نرسوں, اور جب تک یہ چیز بدل نہ جائے ہم کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. دیکھیے کیسے ہوا یورپ کے اندر, آج کوئی بھی کبھی رہا ہوگا ہٹلر, لیکن آج کوئی ہٹلر نہیں بن سکتا پورے یورپ میں, امریکہ میں نہیں بن سکتا ہے. تو وہ اس لیے کہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے پوری طرح سے اس کی قربانی دیتے ہیں, جیل بھی جاتے ہیں. دیکھیے غزہ کے لیے کہاں پہ, ہمارے ملک میں تو کوئی نظر نہیں آتا, بہت سے اور بھی ملک ہیں, پاکستان میں بھی نظر نہیں آتا, افغانستان میں بھی نظر آتا, آپ کو بنگلہ دیش میں اور انڈونیشیا میں نظر نہیں آتا, لیکن پورے یورپ میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں تو 30,000 ڈیمونسٹریشن ہو چکے ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کی آزادی بھی ہماری آزادی کا حصہ ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے بولتے رہیے, نکلیے, اور تبھی یہ سلسلہ ختم ہوگا. خالی یو اے پی اے پہ نہیں ہے, یو اے پی اے کی طرح میں نے کہا تقریباً 100 قانون بنے ہوئے ہیں, وہ ہر اسٹیٹ نے 3, 4, 5, 6 اسی طرح کے بنائے ہوئے, اور اس کے اندر کسی آدمی کو بغیر چارج بغیر ٹرائل کے 6 مہینہ 1 سال 2 سال تک رکھا جا سکتا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ آزادی تھوڑی ہے, یہ تو غلامی ہے. تو ہم لوگ ایک طرح سے ان لوگوں کے غلام ہیں, ہم لوگ اس کے خلاف بولنا چاہیے, اور جب تک ہم لوگ اپنے حق کو اپنی آزادی کو ان سے چھینیں گے نہیں, یہ ہم کو خود سے نہیں دیں گے. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. اور سماج کو خراب کرنے کی مثال دیتے ہوئے حریری یہ کہتے ہیں کہ آپ رشیا کے اس پورے امپائر کو دیکھیے کہ اسٹالن کا پیریڈ جس وقت تھا, اس وقت ایک ماں اپنے بچے کی وجہ سے جیل میں جاتی تھی, اور ایک بھائی اپنے بھائی کی گواہی کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں جاتا تھا. اور وہ گواہیاں جاسوسی کی صورت میں ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر شخص کسی نہ کسی کی جو ہے وہ جاسوسی کر رہا ہوتا. تو اس طرح ہم سماج کو جاسوسوں والا سماج جو ہے وہ نہیں بنا سکتے کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم کیسے اپنے اتھارٹیز کو یہ ساری چیزیں بتا کر لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف کے اندر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح کا سماج کبھی جو ہے بہت ڈیولپنگ, بہت جو ہے وہ لوگوں کا اپریشیٹو سماج جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو سماج کو بنانے کی جتنی ذمہ داری حکومتوں کی ہوا کرتی ہے, اتنی ہی ذمہ داری وہاں کے رہنے والوں کو بھی ہوا کرتی ہے. تو ایک ریسپانسبل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آئیڈیا کو اس طرح سے پیش کریں کہ جس طرح سے وہ ایک انسانی ہمدردی کا سامان اپنے اندر جو ہے وہ لیا ہوا رہے. اور یہی انسانی ہمدردی کا جو سامان ہے وہ ہمارے لیے بھی کارآمد ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو وہ کارآمد ہے. تو یہ سمپوزیم بیسیکلی جو ہسٹری کانفرنس مرکز جماعت کی طرف سے یہ طے کیا گیا کہ 2 سال تک مختلف حلقوں میں ہسٹری پر جو ہے وہ کانفرنسز کیے جائیں گے, اور ان کانفرنسز کو کر لوگوں کے پاس صحیح معلومات اور ہسٹری سے صحیح لیسنس لرن کرنے کا ہمارا کیا پروسیس ہوگا اس کو لوگوں تک پہنچانا, اور اس میں جو خرابیاں لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی اصلاح کرنا, اس کی طرف جو ہے یہ ہماری ایک کوشش ہے. تو اسی ہسٹری کانفرنس کا پچھلے مہینے ہم لوگوں نے کانفرنس دن بھر کی ہمدرد یونیورسٹی میں کی تھی, ہمدرد یونیورسٹی کے تعاون سے. اسی کا یہ ایک سلسلہ ہے جس کو آگے آج بڑھایا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو آج کر رہے ہیں اس مقصد سے یقیناً ہم ان طرح کی چیزوں کو لے کر کے یہاں سے جائیں گے, اور صرف یہاں ہم سننے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ لوگوں کے ذریعے اس سماج میں اس بات کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں گے. دلی میں ہم اپنے جہاں اطراف میں رہتے ہیں وہاں لوگوں تک اس بات کو پہنچانا, نیریٹ کرنا اور اس کی ذہن سازی کرنا اور اس کا ماحول بنانا, یہ بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العزت ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.